السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ سید اسحاق صاحب جڑ رہے ہیں جو ادیب بھی ہے، شاعر بھی ہے، قلم کار بھی ہے. آج ہم تھوڑا بہت اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے اس کی نجی زندگی کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. اسحاق صاحب، آپ کا بچپن کس ماحول میں گزرا اور تعلیم و تربیت کا کیا معاملہ رہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا تعلق تو میں سید آباد ولیوار میں رہتا جی. ہوں حضرت. میرا اصلی نام ہے سید محمد اسحاق. سید محمد اسحاق. تو حضرت آپ نے یہ جو اتنی تعریف کر دی اس کے لائق تو میں نہیں ہوں. جی البتہ میرے استاد محترم تھے. جی جی میں اس وقت پڑھ رہا تھا مڈل سکول میں. اپنا یہاں ولیوار میں ایک مڈل سکول تھا، ایک ہی تھا اس وقت. جی تو میں نے تعلیم یہاں اسی سکول میں کی ہے. یہ جو آج ہائی بنا ہے بالکل. یہ پرائمریز تھا اس وقت. جی جی. تو میں نے پرائمری تک یہاں سے پرائمری پاس کیا تو پھر مڈل سکول میں چلے گئے. اچھا اچھا. تو وہاں استاد محترم تھے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا کرے، جی. زندگی بخشے. تو وہ پریئر کے ٹائم مجھے اٹھاتے تھے، خط ٹائم. جی تو پھر ایک دفعہ انہوں نے اٹھایا، کہا کہ اسحاق صاحب میں آپ کو ایک تخلص دیتا ہوں. جی. یہ عطا تھی، استاد محترم کی ایک عطا ہوتی ہے سر. تو اللہ کا کرنا ایسا کہ اس استاد محترم نے مجھے عطا کیا کہ آپ کا میں تخلص رکھتا ہوں، تبسم. تبسم. جی سر. تو بس اللہ کا کرنا ایسے. پھر اس کے بعد مجھے تھوڑا اپنے معاملات ایسے تھے کہ میں نے زندگی میں جب 10ویں تک پڑھا تو ایگزام دیا تو میرے گھر کے حالات کچھ اتنے تھے کہ والد محترم اور والدہ نے مجھے شادی کا پروگرام بنا اچھا دیا. اچھا اچھا. تو پھر اوپر سے حالات کچھ بگڑ گئے اتنے کہ میں نے میٹرک پاس نہیں کیا. اچھا. پھر اس کے بعد 96 میں نے میٹرک پاس کیا. 96 میں میٹرک جی پاس جی. کیا. پھر آگے جی. تعلیم و تربیت کا جی سلسلہ آگے جاری رہا؟ پھر نہیں چل سکا. اچھا. اور اس کے بعد میں تھوڑا ادب کے ساتھ اچھا، ادب کے ساتھ منسلک ہو جڑ گیا. گئے. جی جی ادب کے ساتھ جڑ گیا. اچھا اچھا تو اچھا. اللہ کا کرنا تھا. ادھر سے میرے استاد محترم کا بھی وہ دین تھا، جی عطا جی تھی. بالکل. اس کا مطلب ہے شاعری جی. شاعری کے ساتھ شغف آپ کو پہلے سے ہی جی تھا. جی ہے؟ شوق تھا. جب ہمیں یہاں پروگرام ہوا کرتے تھے تو وہ استاد محترم پہاڑی کے ساتھ بھی منسلک تھے، وہ جی. اردو کے ساتھ بھی تھے، وہ ایڈوکیٹ بھی تھے. تو ان کا بہت میرے ساتھ تعلقات گہرے رہے اور گائیڈنس کرتے رہے. اچھا. تو اللہ کا کرنا کہ آج میں اس مقام تک پہنچا ہوں کہ میں اپنی ایک کتاب بھی تیار کر رہا ہوں. اچھا اچھا اچھا. تو سجرہ داغ وہ سجرہ. اس وقت پروسیس چل رہا ہے اس جی کا. جی جی. تو انشاءاللہ وہ بھی منظر عام پہ آنے والی ہے، شائع ہونے والی اس ٹائم. ہے. جی جی. لیکن مالی حالت تھوڑی کمزور تھی جس کی وجہ سے میں آگے نہ چل سکا. اچھا اچھا اچھا. تو بہرحال اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ میں نے ہار نہیں اچھا مانی. اچھا اچھا. جس کام میں بھی میں جٹ گیا اچھا اچھا. بڑی محنت کے ساتھ میں نے کام کیا. اچھا اچھا اچھا. تو بہرحال اللہ کا کرنا اتنا تھا کہ استاد محترم آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے، میں ایک چیز عرض کروں جی. کہ جتنے بھی بزرگ ہیں یا باقی ڈگری یافتہ ہیں یا کرسی پہ بیٹھے ہیں، لیکن ایک استاد کو اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نظام ہے کہ محترم کے لحاظ سے پکارا جاتا ہے نا. بالکل. کیونکہ وہ محترم ہے ہی، رہبر ہیں. جی جی. تو اللہ کا کرنا ایسا ہے اچھا. کہ استاد محترم کی وجہ سے مجھے یہ چیزیں نصیب ہوئی. جی جی. تو اس وقت یہ میرا یہاں پہ آپ کے ساتھ بات چیت کرنا تو اللہ کا کرنا ہے کہ استاد محترم کی دعا اس سے پہلے کہ میرے محترم والد اور والدہ کی دعاؤں میرے ساتھ تھی. اچھا اچھا. تو جس مقام پہ گیا میں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی عطا کی. جی. جبکہ میں عرض کروں کہ جموں میں نے بہت سارے پروگرام کیے ہیں جی. کلچر اکیڈمی کے تھرو سے. ایسے بھی باقی پروگرام جب ہوئے تو مجھے وہاں سے آفر آتا تھا کہ آپ کو وہاں پہ بکنگ رکھی گئی ہے صرف پہاڑی. اچھا. پہاڑی کی پہاڑی زبان میں. جی جی. میں پہاڑی میں لکھتا، گوجری میں بھی لکھتا تھا. اچھا اچھا. جی جی. تو میرے کئی کلام جو ہیں وہ گوجری میں بھی چھپے، پہاڑی میں بھی چھپے. پہاڑی میں تو انشاءاللہ. اچھا. اس کا مطلب ہے اپنے جذبات احساسات کا اظہار پہاڑی زبان سے کرتے ہیں. جی جی جی. اچھا. آپ مجھے بتائیے کہ جو شاعری آپ کرتے ہیں یا لکھتے ہیں کچھ، جی سر. کوئی خاص موضوع یا کسی بھی موضوع پہ آپ لکھ نہیں، سکتے ہیں؟ جس موضوع پہ مجھے بتائیں تو انشاءاللہ. اچھا یہ اپنے والدین اور استاد محترم کی دعاؤں کے صدقے مجھے اچھا. انشاءاللہ جو چیز اگلا مجھے بتائے گا تو اس پہ مجھے ٹھیک ہے قلم اٹھانے میں انشاءاللہ آسانی ہو جاتی ہے. ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کا شاعری مجموعہ ہے ابھی وہ چھپنے والا بھی ہے. جی چھپ رہا ہے. لیکن بالکل اس وقت ناظرین کے لیے اپنے شاعری مجموعے سے کچھ اگر آپ پیش کرنا چاہو گے تو وہ ٹھیک رہے گا اگر اس وقت اویلیبل ہے کچھ. انشاءاللہ آپ کے حکم سے انشاءاللہ. ناظرین کے سب سے شروع میں جو میں نے ایک کلام لکھا تھا
नातिया कलाम, जी जी, उस वक्त मेरी कोशिश थी। अच्छा अच्छा, तो वो एक नात शरीफ में नाजरीन की नज़र कर रहा हूँ, ठीक है, तो इंशाअल्लाह आप इस पे माशाल्लाह नज़र रखेंगे इंशाअल्लाह। मकता है कि नात शरीफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जलवा खुदाना प्यारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वसल्लम, एक जलवा खुदाना प्यारा मोहम्मद, सल्लल्लाहु दो जगना मुख्तार प्यारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगला शेर है कि नबियाना सरदार ते मौलाना दिलबर, नबियाना सरदार ते मौलाना दिलबर, दिलबर, महबूब रबना प्यारा मोहम्मद प्यारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद कदमा पिया दो टुकड़े होए, चंद कदमा पिया दो टुकड़े होए, तुसा जद कीता एक इशारा मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गरीबा यतीमा न गम लेने वाला, गरीबा यतीमा न गम लेने वाला, लाचारा न चारा प्यारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आखिरी शेर है हजरत जिसमें मैंने तखल्लुस इस्तेमाल किया है, तबस्सम इबादत तब आबदा कुमान है। तबस्सुम, हाँ, तबस्सम इबादत दा आबदा कुमान है, बस असा गरीबां दा सहारा मोहम्मद, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक जलवा खुदाना प्यारा मोहम्मद, सल्लल्लाहु, दो जगना मुख्तार प्यारा मोहम्मद। बहुत खूब बहुत तो खूब। हजरत ये मैंने शुरुआत में अच्छा, ये आपकी कलाम मेरा, पहली- जी जी, तो फिर ये छपा तकरीबन इसमें मंजर आप में शहराजा पहाड़ी में ये आ गया था मैगजीन में। 2002 में। अच्छा 2002 ये में, कलाम उस वक्त सर मंजर माशाल्लाह माशाल्लाह। इसा साहब आप अपनी ये कोशिश जारी रखें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड्स में हम आपसे मजीद आपके कलाम पे बात करेंगे। जी 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 इंशाल्लाह। तो आज के एपिसोड में इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी दूसरे एपिसोड में। इंशाल्लाह। तो किसी और कलाम पे हम बात करेंगे, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।